بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرا یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ میرے ولاگ ملتے رہیں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی کے جو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے یو ٹرن لیا ہے اس کے اوپر۔ اب ایک دم انہوں نے یو ٹرن لیا کہ میں نے جناب یہ جو بات کہی ہے کہ جب میری جو ہے وہ لیک طلاق ہو گئی تھی، انہوں نے الزام لگایا تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے اوپر کہ ایک بندے سے میری ہوگی تھی، ان کے کہنے پہ میں نے یہ ایسا بیان دیا تاکہ جو ہے نا مجھے آگے گڈ ول ملے، مجھے آگے اچھے عہدے ملے۔ تو اور انہوں نے بیچ میں یہ بھی اشارہ کیا کہ کسی بندے نے جیسا ہے ان کو اس طرح کا وہ ورگ لایا تھا۔ اب اس بارے میں انہوں نے کہا جی جناب میں جو تھا اپنا لاہور گیا تھا الیکشن کے 2 دن بعد، وہ لاہور گئے تھے، وہاں ایک وہ پی ٹی آئی کے رہنما سے ملے، وہ یہ سارا وہ انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، پہلا میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں سوال کروں کہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ لیاقت چٹھا پاگل ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، تو ایسی کون سی بارہ سنگھی تھی جو اس کو سنگوائی گئی اور وہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو گیا؟ یا کہ کون سا پاکستان کا ایسا ڈاکٹر تھا کہ جس نے ایک بھائی اس کی نبض پکڑی یا اس کا کوئی کان کھینچا بھائی یا اس کا کوئی ناک کھینچا کہ جس سے وہ 2-3 دن میں ہی ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں بھی کوئی ایسا ڈاکٹر دکھایا جائے تاکہ جو ہے آئندہ اگر کوئی پاگل پن کا کسی کو مرض ہو تو ہم اس سے اس کا علاج کروا سکیں۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں اگر وہ لاہور گئے ہیں، اب اس بات پہ آ جائے، وہ کہہ جی میں لاہور گیا ہوں، وہاں ملا ہوں، یہ وہ سارا، اگر وہ لاہور گئے ہیں تو اس بات کی جو ہے نا وہ تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ لاہور گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ لاہور اگر وہ گئے ہیں تو ان کے موبائل کی لوکیشن جو ہے وہ لاہور کی میں ظاہری بات ہے کہ لازمی ہی آئے گی کہ وہ لاہور ان کی تشریف آوری ہوئی تھی لیاقت چٹھا صاحب کی۔ پھر اس کے بعد اگر لاہور آئے تو وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو بندے سے ملے ہیں وہ کس علاقے میں ملے ہیں؟ وہ جوہر ٹاؤن میں ملے ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن میں ملے ہیں، وہ جناب شالامار میں ملے ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن میں ملے ہیں، وہ ڈی ایچ اے میں ملے ہیں۔ وہاں سے جو وہ کس ایریے میں ہے وہ جو رہنما ہے پی ٹی آئی کا جس سے ان کے ملاقات ہوئی ہے، جس سے انہوں نے ان کو برگلایا، یہ منصوبہ تیار کیا، تو اس بات کو اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اور پھر ہمیں کہنا چاہیے ہاں جی چٹھا صاحب واقعی جو ہیں وہ سچے ہیں۔ پھر اگر جو بھی بندہ ہے، اگر ہم نہیں کہتے کہ بھائی وہ جس جماعت کا بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو وہ جس کا بھی جو بندہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کو پھر سزا دینی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ چٹھا صاحب کو سزا دینی چاہیے کہ بھائی چٹھا صاحب نے جو ہے نا جناب ایک دن میں یہ بیان دیا، 2 دن بعد میں چٹھا صاحب کا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور چٹھا صاحب نے جناب بیان بدل دیا۔ ویسے میں تو وہ سیدھی سی بات ہے، مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ کون سا ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ 2-3 دن میں جناب علی ان کا پاگل پن بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ اس ڈاکٹر کا جو ہے نا وہ ہمیں بھی بتانا چاہیے تاکہ جو ہے نا، کیونکہ آج کل پاگل پن کا مرض جو ہے نا وہ کافی لوگوں کو آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے، ڈپریشن آج کل عام ہے، کچھ لوگوں کے گھریلو حالات ہی ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت مہنگائی کی چکی میں اس طرح کا پس رہا ہے، کسان جو ہے وہ بھی رو رہا ہے، اگر کوئی فیکٹری مالک ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، یعنی جو بھی بندہ ہے وہ کوئی بڑا کاروباری ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، پاگل پن کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی اتنی ہے۔ جو ملوں کے مالک بھی ہیں ان کے بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، جو بڑی بڑی مارکیٹوں کے مالک ہیں ان کے بجلی کے بل اور ٹیکس پورے نہیں ہو رہے، سب جو ہے کوئی بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں، پھر آ جا کے وہ یہ کہ جناب بندہ جب ڈپریشن میں رہتا تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ اپنا التجا ہے کہ جناب ہمیں اس ڈاکٹر کا لازمی بتایا جائے تاکہ جو ہے ہم اپنے پاگل مریضوں کا جلدی سے علاج کرا رہے ہیں، یا کہ اگر ہوا تو پھر بتا دیں کہ ہم وہ شفو والے پیروں کے پاس جو ہے نا وہ پاگل کو لے جائیں تاکہ ہمارے پاگل جلد از جلد ٹھیک ہوئیں۔ جی بہت شکریہ۔